بابرکت نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اور جو آپ میں سے نئے افراد ہیں، پہلے تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور شاید انہیں معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو سیدنا مسیح سلام علیہ کا ایک خطبہ ہے، تو ہم اس کی تشریح و تفسیر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ اور یہ آپ کا خطبہ وداعی خطبہ نہیں ہے بلکہ ابتدائی خطبہ ہے کہ پہلے آپ نے ایک پروگرام کا اعلان فرمایا اور وہاں پر آپ نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا اور تمام عمر اس کا ایک عملی نمونہ پیش کیا، اور عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد جب آپ یہاں اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، تم پوری دنیا میں جاؤ اور انہیں جا کے میری یہ باتیں بتاؤ، ان کی انہیں تعلیم دینا اور تربیت دینا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کون سی باتیں تھیں جو آپ نے اپنی جیتے جی فرمائی تھی تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا، تو ہم اس لیے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات اس لیے کہ ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی لیڈر اپنا منشور پیش کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منشور کتنا اچھا ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس پارٹی میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اس منشور کی پابندی نہیں کر رہے، لیکن منشور تو اچھا تھا۔ تو بالکل یہی صورتحال ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ یہ وہ منشور ہے جو آپ نے پیش کیا، لیکن بدقسمتی سے ماننے والے اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے۔ بعد میں قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو اس منشور کی دھجیاں اڑانے میں مصروف رہے، ان میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں، ہم سب۔ تو اس لیے ہمارے لیے ایک یہ آئینہ بھی ہے جو ہمیں ہماری تصویر دکھاتا ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ آپ کا جو پہلا خطبہ ہے اس کے الفاظ اس طرح سے شروع ہوتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ، مبارک ہیں وہ، مبارک ہیں وہ، وغیرہ وغیرہ، یا قابل صد مبارکباد ہیں وہ افراد، خدا کی برکتیں ان لوگوں پر، بختاور ہیں وہ، قابل رشک ہیں وہ۔ ہم نے چند ایک ان میں سے جو جملے تھے ان کا مطالعہ کیا۔ آج ہمارے سامنے دو باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، اور مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ میں نے یہ دونوں صرف اس لیے پڑھے ہیں کہ اردو میں دونوں میں لفظ دل آیا ہے، اگرچہ یونانی میں دوسرے میں تو دل ہے جو دل کے پاک ہیں، لیکن پہلے والے میں دل نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ جو ہے اس کا رحم سے تعلق ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ عبرانی زبان میں عربی کی طرح سے ایک ہی لفظ ہے جس کی روٹ رے خیت میم ہے، یعنی رے خے میم، رحم، جس کے معنی رحم مادر کے بھی ہیں اور جس کے معنی کسی پر رحم اور ترس کھانے کے بھی ہیں۔ تو اس کو کہ یہ رحم ہے کس قسم کا، اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے ماں جو اس کے بچے اس کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، اس ماں کو وہ بچے پیارے ہوتے ہیں، ان سے وہ فطری طور پر محبت کرتی ہے اور محبت کرنے پر مجبور ہوتی ہے، تو خدا اس قسم کے رحم کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم دوسرے سے پیار کرنے پر مجبور ہوں، ہمارے اندر سے یہ آواز نکلے کہ یہ ہمارا ماں جایا بھائی ہے یا ماں جائی بہن ہے۔ یعنی یہ رحم ترس کھانے کے مفہوم میں نہیں کہ آپ نے کسی کی پھٹیچر حالت دیکھی تو آپ نے کہا اس کو 2 پیسے دے دو، بھوکا ہے، بل بلا رہا ہے، چلو اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ یہ اس قسم کا رحم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رحم جو ہے کہ فطری تقاضا ہے اس قربت کا اور اس رشتے کا۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر تمام بھائی بہن ہیں، اور پھر ہمارے درمیان وہ رشتہ ہونا چاہیے جو بھائی بہنوں کے درمیان ہوتا ہے۔
لیکن اس کا فقدان ہے. کہیں مذہب کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، کہیں لسانی اختلافات کی بنیاد پر ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے ہیں. نہ قتل ہونے والے کو معلوم ہوتا ہے میں کیوں قتل ہو رہا ہوں، نہ قتل کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے میں کیوں قتل کر رہا ہوں. لیکن ایک رسم ہے جو چل پڑی ہے اور ہم اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ ہماری سنت آبائے اولین ہے جس پر ہم چل رہے ہیں. تو یہ وہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی حالت خراب دیکھی اس پہ ترس کھایا، بلکہ یہ فطری جذبہ ہونا چاہیے. مسیح کہہ رہے ہیں کہ قابل رشک ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ جذبہ موجود ہو کہ جب وہ کسی کو دیکھیں تو انہیں معلوم ہو کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، اور اس کے بارے میں اس کے وہی جذبات ہوں جو اپنے بھائی یا بہن کے بارے میں ہوتے ہیں. آپ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ بھائی بھی تو بھائی کا دشمن ہوتا ہے، بھائی بہن کی بھی دشمن ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے بہن بھائی کی بھی دشمن ہو سکتی ہے. آخر حابیل اور قابیل بھی تو بھائی تھے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر ڈالا اور دونوں نبی کی اولاد تھے. ایسے بھائی بنے یا کیسے بھائی بنے؟ ہم سے کس قسم کے بھائی بننے کا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم برادران یوسف بنے کہ جنہوں نے اپنے بھائی کو بیچ ڈالا؟ وہ بھی تو بھائی تھے. کیسے بھائی؟ کیونکہ لفظ بھائی سے وضاحت نہیں ہو رہی کہ کیسا بھائی چاہیے. اور جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے کہ رشتہ جو ہے اصل میں وہ ماں کا رحم والا ہے، کہ ماں کو اپنے بچوں سے جو محبت ہے اور پیار ہے کہ یہ میرے بطن سے نکلے ہیں، میں نے 9 مہینے 10 دن تک ان کو اپنا خون پلایا ہے، ان کو اپنا دودھ پلایا ہوں گی اب، تو وہ جو اس کے جزو بدن ہو چکا ہے، اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، اور اس کے بعد وہ کبھی اس سے الگ ہونا نہیں چاہتی. ہمارے ہاں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہو کے کیا ہوتا ہے؟ یہی چکر ہے کہ وہ لڑکا چونکہ ماں کے جسم کا ایک حصہ رہ چکا ہوتا ہے تو ماں اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی. وہ شادی کرنے کے بعد اس سے الگ ہونا چاہتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھ سے میری اس لڑکی نے آ کے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا، اور رقابت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور عورت عورت کی دشمن بن جاتی ہے کیونکہ وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے. تو آپ کو یہی محسوس ہو کہ اگر دنیا کا کوئی آدمی کہیں پر کٹے تو آپ کے جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں. وہ جو امیر مینائی نے کہا تھا کہ خنجر چلے کسی کا تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، وہ صورتحال ہونی چاہیے. تو یہ وہ جو پہلا لفظ ہے رحم دل، یہ وہ ہے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ ان پر رحم کیا جائے گا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جہاں پر بھی یہ پیسو وائس استعمال ہوا ہے، فعل معروف نہیں بلکہ فعل مجہول، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ان لوگوں پر رحم کریں گے. اب یہ مسئلہ ہے ٹیڑھا. ٹیڑھا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا کو ہماری ناگفتہ بے حالت دیکھ کر رحم آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ پٹیچر لوگ ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، بھوک پیاس میں اس نے چوری کی ہے، چلو اس کو معاف کر دو. اس نے گناہ تو کیا ہے لیکن مجبوری کے تحت کیا. تو ہم رحم کا مطلب یہ لیتے ہیں. ہم یہاں پہ رحم رشتہ داری کے مفہوم میں نہیں لیتے جو کہ پہلا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کو اتنی دور بٹھا دیا ہے کہ اس تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. اور جس مذہب نے بھی خدا کو زمین سے لے کے آسمان پہ جا کے بٹھا دیا، اس کو پھر بیچ میں وسیلے ڈھونڈنا پڑے اور ایجاد کرنا پڑے. یہودیوں نے بیچ میں فرشتے بنائے کہ ان کی وساطت کے بغیر آپ کا گزارا نہیں. کسی نے انبیاء کرام بیچ میں کھڑے کیے کہ ان کے بغیر نہیں جا سکتے. کہیں پہ اولیاء اللہ کا تصور ابھرا کہ انسان کی رسائی اس خدا تک ڈائریکٹ نہیں ہے، اور خدا دور ہوتا چلا گیا جتنا، اتنے یہ وسائل بڑھتے چلے گئے، اتنے یہ میڈیا جو ہے اور ہوتے ایک سے زیادہ تر ہوتے چلے گئے. لیکن جو بائبل میں تصور پیش کیا گیا ہے خدا کا، اس کو بہت ہی ایسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پر اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے.
اور کہا یہ گیا کہ بنی اسرائیل میری اولاد ہیں. مفہوم مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا نے ان کو جنا ہے یا خدا کی کوئی بیوی ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس طرح سے ماں کو بچے پیارے ہوتے ہیں اور عزیز ہوتے ہیں اور وہ کسی بچے کا نقصان نہیں چاہتی، اسی طرح سے مجھے تمام بنی نوع انسان پیارے لگتے ہیں. ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں کا بچہ دیکھو کالا ہے، تو وہ ننگا پھر رہا ہے. اسی ماں کو وہ کالا بچہ سب سے زیادہ حسین و جمیل دکھائی دیتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے وہ بچہ اس کی نظر میں، کیونکہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے. تو خدا کہہ یہ رہا ہے کہ یہ تمام بنی نوع انسان میرے جسم کا ایک حصہ ہیں. جہاں میں تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ اگر کسی ایک انسان کی گردن کٹے تو تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہاری گردن کٹی ہے، وہاں پہ اس بات کو یاد رکھو کہ جب کسی انسان کو قتل کیا جاتا ہے تو انسان کو قتل نہیں کیا جاتا، خالق کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ انسان کی موت نہیں ہے، یہ خالق کی موت ہے. یہ الفاظ شاید بہت سخت دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم جتنی دفعہ کسی انسان کو مارتے ہیں یا انسانوں کو مارتے ہیں، ہم اتنی دفعہ خدا کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا صرف ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے، لہذا تمہیں جینے کا حق حاصل نہیں ہے. اور مذاہب کی بدقسمتی یہی ہے کہ عام طور پر مذاہب نے اس قسم کی ذہنیت پیدا کی کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب کا وجود برداشت نہیں کر سکتا. مذہب تو بڑی بات ہے، ایک فرقے والا دوسرے فرقے کا وجود برداشت نہیں کرتا، اور ایک دوسرے کو قتل کرنا کار ثواب سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہ ذہن میں ہوتا کہ ہم انسان کو قتل نہیں کر رہے، ہم اسے قتل کر رہے ہیں جس نے انسان کو بنایا ہے. تامس کارلائل بہت مشہور مصنف گزرے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی اونگی بونگی چیز لکھ دی جس سے حکومت وقت ان سے ناراض ہو گئی، تو حکومت نے انہیں ایک سزا دی، اور سزا یہ تھی کہ ان کی تحریریں جلا دی جائیں. تحریریں جلا دی گئیں. 1 مہینے کے اندر تامس کارلائل کا انتقال ہو گیا، کیونکہ تامس کارلائل ان تحریروں کے بغیر کچھ نہیں تھا. وہ تحریریں تامس کارلائل ہی تھیں. مصور کا شہکار الگ کچھ نہیں ہوتا، وہ مصور ہی ہوتا ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. آپ جب مصور کی تصویر پہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ کیوں آپ کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے؟ مصنف کی کتاب پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو وہ کیوں فوراً ڈیفنس پہ تیار ہو جاتا ہے؟ بعض دفعہ جانتا بھی ہے کہ غلط ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں میں نے صحیح لکھا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کی ایک ایکسٹینشن ہے. تو اگر کسی مصنف کی کتابیں ضائع کر دینے سے اس مصنف کا انتقال ہو گیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خدا کے ہر انسان جو خدا کا شہکار ہے، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، وہ اردو بولتا ہو یا انگریزی بولتا ہو، وہ پاکستان میں رہتا ہو یا امریکہ میں رہتا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کوئی اس کا مذہب ہو یا مذہب نہ ہو، وہ خدا کا شہکار ہے. جب آپ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہیں تو آپ اس شہکار کے مصنف کو اور خالق کو قتل کرتے ہیں. سیدنا مسیح فرما رہے ہیں کہ جو لوگ رحم کرتے ہیں، جن کا بنی نوع انسان کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ انہیں اپنے بدن کا، اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھیں، تو ان پر پروردگار رحم فرمائیں گے. ان کے ساتھ وہ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا. اور اگر نہ کیا ہو، یہ نہیں کہا، لیکن یہ امپلائڈ ہے، یہ ظاہر ہے کہ جو رحم نہیں کرے گا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، کیونکہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کی سب سے بڑی خرابی یہی ہوتی ہے کہ وہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب، کبھی کبھی تو مجھے بھی ترس آ جاتا ہے، تو کبھی کبھی خدا مجھ پہ بھی ترس کھا لے گا. تو لہذا آپ نے کہا کہ جو رحم کرتے ہیں، جن کا رحم کرنا ایک فطرت ہے، جن کی عادت ثانیہ ہے، ان لوگوں پر پروردگار رحم فرمائیں گے. یہ نہیں جو کبھی کبھار رحم کر لیا کرتے ہیں،
مجبوراً دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے طور پر، منافقت کے طور پر، وہ نہیں، جن کی فطرت ہی دوسروں سے پیار کرنا ہو، ان کے اوپر پروردگار رحم فرمائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب آپ دوسرے کے ساتھ یہ تعلق کیسے قائم کر سکتے ہیں، یہ رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کے اگلے اسٹیٹمنٹ میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو پاک دل ہیں۔ اصل میں سارا مسئلہ اندر کا ہے، باہر کا ہے ہی نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان تعلقات خارجی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ خارجی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی داخلی حیثیت ہے کہ اندر سے بات نکلتی ہے۔ آپ کا ذہن کیسا ہے، پہلے وہ سوچتا ہے اور اس سوچ کو آپ عملی جامہ پہناتے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال اٹھتا ہے کہ آپ کو مارنا چاہیے، اور پھر میں موقع ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ آپ کو کیسے مارنا چاہیے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے طاقتور ہیں، ماروں گا تو خود پٹ جاؤں گا، تو پھر میں کوئی ایسی چال چلوں گا کہ آپ کو کوئی اور ماروں گا، کوئی سیاست کی ماروں گا، کچھ اور کروں گا۔ لیکن پہلے میرے ذہن میں وہ خیال پیدا ہوا تھا۔ عبرانی تصور کے مطابق دل جذبات کی جگہ نہیں ہے جو ہم عام طور پر سوچتے ہیں، بلکہ دل سوچنے کی جگہ ہے، جسے ہم ذہن کہتے ہیں۔ وہ اس کو دل کہا کرتے تھے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جن کے دل پاک ہیں، جن کی سوچ پاک ہے، جن کی فکر جو ہے تو وہ صالح ہے، جو صحیح انداز میں سوچتے ہیں، ان کے ساتھ پروردگار ایسا سلوک کریں گے۔ اور جن کی یہ سوچ صحیح ہو، وہ دوسروں کے ساتھ رحم کے تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ وہ بنی نوع انسان کو اپنا بھائی نہیں تصور کر سکتے، کیونکہ اندر جو خرابی بھری ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کو کیا ہوگا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کے طور پر ہم زبور میں چلے جاتے ہیں، جہاں یہ لوگ جن کے دل پاک ہیں ان کی کچھ تشریح کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہودی حضرات کے سامنے مسیح یہ کہہ رہے تھے تو یہودی جو اپنی کتاب کے حافظ تھے تو ان کے ذہن میں یہ الفاظ آئے ہوں گے۔ یہ 24واں زبور ہے کہ زمین اور اس کی معموری خداوندی کی ہے، یعنی زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب پروردگار کا ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، یہ ساری دنیا اسی کی ہے، اور اس پر رہنے والے بھی سب اسی کے ہیں، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے، کیونکہ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیا جاتا کہ اس نے یہ کائنات بنائی تو کافی تھا۔ کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ اس نے سمندروں پر اس زمین کی بنیاد رکھی ہے اور سیلابوں پر اسے قائم کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس زمین کی بنیاد اتنی کمزور ہو، اس کو سنبھالنے والا اتنا ہی زیادہ طاقتور چاہیے۔ اگر وہ پانی پہ اس کی بنیاد نہیں ہوتی، کسی ٹھوس جگہ پہ قائم ہوتی، تو پھر وہ قائم ہوتی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب اس سیلاب پر جب وہ اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں تو وہ کسی وقت بھی اس کے اندر ڈوب سکتی ہے، اس کو ڈوبنے سے بچانے والا ہر وقت موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ کہاں کیا ہے کہ جہان اور اس کے سارے باشندے اسی کے ہیں، کیونکہ اس کو سب سے پیار ہے، اس لیے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی برباد ہو، کیونکہ اگر یہ کشتی ڈوبی تو سارے ہی ڈوبیں گے۔ تو اس کشتی کا اس کا تارنہار وہی ہے۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ یہ خداوند کا پہاڑ وہ نہیں ہے جس پہاڑ پہ خدا رہتا ہے، کیونکہ یہ پہاڑی خدا نہیں ہے، بلکہ خداوند کے پہاڑ سے مراد یہ ہے کہ وہ پہاڑ جس پر خداوند نے اپنا جلوہ ظاہر کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کوہ سینا پر یا کوہ طور پر جلوہ دکھائی دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ تو بھائی موسیٰ تھے، وہ تو نبی تھے، اولو العزم نبی تھے، ان پہ تو تورات اتری تھی، پروردگار ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ میں بندہ کہاں، میری ملاقات خدا سے کہاں ہو سکتی ہے؟ مجھے لقائے رب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے اپنے پروردگار کو دیکھ سکتا ہوں؟
اور اگر میں وہاں پہ چڑھ بھی گیا فرض کیجیے اس پہاڑ پہ تو ٹکوں گا کیسے؟ اگر موسیٰ جیسا آدمی غش کھا کے گر سکتا ہے تو میرا کیا حالت ہوگی؟ کہا کہ وہ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، آپ نے کسی کا خون نہ بہایا ہو، آپ نے کسی پر ظلم نہ کیا ہو، آپ نے کسی کا مال نہ لوٹا ہو، آپ نے کسی کا حق نہ مارا ہو، اور آپ کی سوچ صحیح ہو۔ اگر یہ ہے تو آپ پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت رکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ ہاں، اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کی پوچھ ہے۔ یہ تھا وہ بیک گراؤنڈ، پس منظر جس کے تحت سیدنا مسیح نے فرمایا کہ جن کے دل صاف ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس پہاڑ پر چڑھ کے پروردگار کا دیدار کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ الفاظ اتنے واضح طور پر نہیں کہے گئے کہ ان کو دیدار ہوگا، لیکن جب مسیح نے کہا تو آپ نے واضح طور پر یہ کہا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے یا ان کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور یہ وہی پس منظر میں ہے کہ اس پہاڑ پر، کوہ طور پر، کوہ سینا پر صرف حضرت موسیٰ کو چڑھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی مذہب صرف دیدار الہی کو چند افراد تک یا کسی ایک فرد تک محدود کر دیتا ہے تو یہ بنی نوع انسان کی توہین و تذلیل ہے۔ یہ تو صلاح عام ہونی چاہیے یاران نقطہ داں کے لیے کہ جو بھی چاہے پروردگار کا دیدار حاصل کرے، لیکن شرط کیا ہے کہ آدمی کا دل پاک ہو، اس کی سوچ صحیح ہو، خدا کے بارے میں بھی صحیح تعلقات ہوں اور انسانوں کے بارے میں بھی۔ اس لیے آپ نے دیکھا زبور میں بھی یہی ہے کہ اس کا ہاتھ صاف ہو اور دل صاف ہو۔ دل کا تعلق خدا سے ہے اور ہاتھ کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے، کہ صرف یہی نہیں کہ حقوق اللہ پہ زور دیتا رہے اور حقوق العباد کا خون کر دے، کہ خدا کی محبت میں اتنا غرق ہو جائے کہ بندگان خدا کا جینا دوبھر کر دے، اور نہ ہی حقوق العباد کا اتنا خیال ہو کہ حقوق اللہ کو بھول جائے، بلکہ دونوں کے درمیان بیلنس قائم کرے۔ اور وہی بیلنس، وہی توازن مسیح نے کہا کہ ایک طرف وہ رحم دل ہیں کہ بنی نوع انسان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، دوسری طرف ان کے دل پاک ہیں، خدا کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ اور دونوں جگہ ترتیب وہ ہے جس کی کوئی ماہر علم الہیات اجازت نہیں دے گا۔ تھیالوجینز کہیں گے کہ بھائی یہ کفر ہے، فتوے لگیں گے۔ زبور میں بھی پہلے یہی ہے کہ جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، اور مسیح بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو رحم دل ہیں اور جن کا دل پاک ہے، کہ پہلے بیرونی بات کو پہ زور دیا گیا ہے، پھر اندرونی بات پہ زور دیا گیا ہے۔ یہاں پہ پہلے اندر پہ زور ہوتا ہے، پھر باہر پہ۔ یہاں پر انسانوں کی بات کو پہلے رکھا گیا ہے کہ مجھے کیسے معلوم ہو؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میری نیت صاف ہے لیکن میری جیب بھی صاف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ بھئی اگر یہ نصف ایمان کا یہ تقاضا ہے تو پورا ایمان خدا نہ خواستہ سامنے آ گیا تو میرا حاجت کیا کرے گا؟ تو مجھے کیا معلوم کہ آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ وہ مجھے معلوم ہوتا ہے آپ کی حرکات و سکنات سے اور آپ کے رویے سے، کہ آپ کے ہاتھ کیسے ہیں، آپ کا کردار کیسا ہے۔ تو ہم کردار سے پہچانتے ہیں اور اس کردار سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس آدمی کی نیت کیا ہوگی، کیونکہ ہم تو خدا نہیں ہے جو ہم کسی کے دل میں گھس کے دیکھ سکیں کہ بھئی آپ کی نیت کیا تھی۔ ہم تو صرف اس کے ظاہری کام دیکھتے ہیں، کرتب دیکھتے ہیں، یہ کر کے رہا ہے آپ کے ساتھ، اور اسی سے ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر حقوق العباد کو پہلے رکھا گیا ہے اور حقوق اللہ کو بعد میں رکھا گیا ہے، کہ اس دنیا کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات صحیح ہوں، تو تب آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے خدا کے ساتھ تعلقات صحیح ہیں۔ لیکن جہاں پر آپ انسانوں کا جینا دوبھر کر دیں
ان پر فتوے لگا کے ان کا قتل جائز سمجھیں، اور جہاں پہ کافر نہ ملے کافر بنا کے ماریں، تو پھر ہم کیسے یہ تصور کر لیں گے کہ آپ کی نیت صاف ہے؟ جو چیز آپ کو انسانوں سے پہ تشدد کرنے سکھاتی ہو، جہاں آپ تشدد کو تقدس کا مقام دے دیتے ہوں، وہاں پر پھر آپ یہ کہیں کہ پروردگار رحیم و کریم ہے، تو بھائی میں اس کو کیا شہد لگا کے چاٹوں گا اس عقیدے کو؟ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا جینا آپ نے دوبھر کر رکھا ہے۔ آپ کے عقائد کچھ بھی ہوا کریں، بعد میں جائیں، مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے بھائی کہ میں آپ کے ہاتھوں کیسے بچوں۔ تو اگر آپ کے ہاتھ صاف ہے تو تب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا دل بھی صاف ہے۔ اب وہ جو عہد عتیق میں مسئلہ تھا کہ کون اس پہاڑ پر چڑھے گا اور کون دیدار الہی کرے گا، تو مسیح نے کہا کہ ان کو دیدار الہی نصیب ہوگا کہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور یہاں پر بھی اتفاق یہی ہے کہ یہاں بھی پیسے وائس ہے، یعنی خدا خود انہیں دکھائی دے گا، اپنا جلوہ دکھائی دے گا۔ کہ یہ دیدار نصیب کیسے ہوگا؟ بات بالکل سیدھی سی ہے کہ آپ کے سامنے ایک مصور کا شہکار رکھا ہے، آپ نے ایک نظر ڈالی، آپ نے کاٹا اس کو، اور جب مصور آتا ہے تو آپ اس کو گلے ملتے ہیں، تو کہتے صاحب میں نے وہ آپ کو ایک تصویر بھیجی تھی، وہ کیا ہوئی؟ ہاں وہ میں نے ہٹا دیا، کیا تھی مطلب کیا بکواس بھیجی تھی؟ تو کیا وہ دوسرے دن آپ کے پاس آئے؟ وہ نہیں آئے گا نا۔ اور آپ اسے کہتے ہیں میں تو آپ کو بہت اچھا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں یار، وہ تصویر اچھا آپ نے بنائی تھی، ویسے تو آپ اچھا ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی، لیکن اس میں وہ تصویر بنا کے تو آپ نے جھک ماری ہے۔ ہم عملی طور پر خدا سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار آپ نے فلاں آدمی کو بنا کے جھک ماری ہے، آپ نے بنا دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا اس دنیا میں، لہذا میں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں خدا سے، ہم تو خدا پر نہ صرف تنقید کرنے والے بلکہ اس کی شہکاروں میں ترمیم کرنے والے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ نے بنایا ہے، یہ تو اچھا نہیں لگتا، یہ تو ویسا ہونا چاہیے جیسا میں ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو دیدار الہی تو کیا نصیب ہوگا جب لوگ ہی نہیں رہیں گے، دیدار بندگان الہی نصیب نہیں ہوگا تو دیدار الہی کہاں سے نصیب ہوگا؟ پہلے آپ اپنے اندر یہ تو تاب پیدا کریں کہ آپ دوسرے آدمی کا وجود برداشت کر سکیں، پھر آپ دیدار الہی کو بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا ہے اور یہاں پر انٹریکٹ ہے، اور وہاں پہ زبور میں وہ کوٹیشن تھا جس کو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے کہ صاحب کس کی ہمت ہے کہ چڑھے اس پہاڑ پہ اور جا کے وہاں پہ خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ اور وہاں پر یہ تھا کہ جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل صاف ہے۔ اس سے بہت پہلے کی بات ہے، اور وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہوتے ہیں اور اس پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہے۔ اس سے عجیب بات ہے، آگ لگی ہے لیکن یہ بھسم نہیں ہو رہی، جل کے خاک نہیں ہو رہی۔ قریب سے دیکھوں تو پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ وہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، جوتے اتارو، کیونکہ جس جگہ تم کھڑے ہو وہ پاک زمین ہے۔ میں قربان جاؤں اس خدا کے جو پاک زمین پہ ناپاک جوتے تو نہ رکھنے دے، لیکن اس کے ماننے والے لوگوں کے پاک دلوں میں کو ختم کرنے کے لیے ناپاک ارادے لے کر چڑھ جائیں۔ وہ خدا ناپاک جوتے برداشت نہیں کرتا، اور ہم اپنے ناپاک وجود سے اس کی پاکی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنی ناپاکی دنیا میں پھیلائیں گے، جتنا ظلم و تشدد پھیلائیں گے، جتنا قتل و غارت زیادہ کریں گے، جتنا بنی نوع انسان کو خدا کے نام پر قتل کریں گے، اتنا ہی زیادہ پاکیزگی کے چرچے ہوں گے، اتنا ہی تقوی دنیا میں بڑھے گا، اتنی ہی ایمانداری بڑھے گی۔ اگر دیانتداری ان باتوں سے بڑھتی تو آج لوگ چنگیز خان کا کلمہ پڑھ رہے ہوتے، آج ہلاکو خان کا بول بالا ہوتا، سوائے کتابوں کے اور کہیں بھی نہیں ملتا۔ ظلم و تشدد سے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، یاد رکھتا ہے تو پہلے لعنت بیچتا ہے پھر نام لیتا ہے۔ پروردگار یہ نہیں چاہتے۔
وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے ایسے ہی تعلقات ہوں جیسے وہ ہم نے انہیں جنا ہو، کہ جیسے وہ ہمارے بدن سے نکلے ہوں، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہوں. اور اس کے لیے لازمی طور پر یہ ضروری ہے کہ ہماری سوچ صحیح ہو. اگر ہماری سوچ صحیح ہے تو پھر تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہمیں دیدار الہی نصیب ہوگا. ورنہ اگر ہماری سوچ بھی صحیح نہیں ہے اور ہمارے کردار بھی صحیح نہیں ہے، گفتار بھی غلط ہے، کردار بھی غلط ہے، رفتار بھی غلط ہے، تو پھر یہ بات طے ہے کہ ہمیں خدا کا کوئی دیدار نصیب نہیں ہوگا. ہم اس دنیا میں بھی محروم ہیں اور انشاءاللہ اگلی دنیا میں بھی محروم رہیں گے. اگر ہم یہاں پہ دنیا دوسروں کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں تو ہمیں کوئی جنت میں نہیں جانے دے گا، کیونکہ غلطی سے اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو ہم اس جنت کو بھی جہنم میں بدل ڈالیں گے. وہاں تو وہی لوگ چاہیے جو دوسروں کو برداشت کر سکیں اور جن کے دل پاکیزہ ہوں، جن کی سوچ صحیح ہو، کیونکہ وہ سوچ تو نہیں بدلے گی. اگر میں یہاں پر جیسا ہوں ویسے ہی وہیں پہ رہوں گا تو مجھے کون جنت میں جانے دے گا؟ میرے لیے داخلے بند ہوں گے. ہم نے عجیب فلسفہ بنایا ہوا ہے کہ دنیا کو جہنم بنا دو تاکہ آخرت میں جنت ملے. بندہ خدا جب یہاں پہ آپ سے جنت نہیں بن سکتی تو وہاں پہ آپ کو جنت میں گھسنے کون دے گا؟ اور جہاں آپ جائیں گے وہاں پہ جہنم ہی جہنم آپ بنا کے رکھ دیں گے. اور آخر میں ایک کوٹیشن پہ میں بات ختم کرتا ہوں، اور وہ بائبل کا نہیں ہے، توریت کا نہیں ہے، زبور کا نہیں ہے، انجیل کا نہیں ہے. ایک بالکل سیکولر آدمی کا ہے، جان پال سارتر کا، جو کہ فلسفی تھے، اور انہوں نے جہنم کی تعریف کی ہے کہ جہنم نام ہے دوسرے شخص کا. ہر دوسرا شخص جہنم ہے. اور میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہوں کہ جہنم نام ہے میرا اپنا. جہنم کچھ اور نہیں ہے، جہنم میں ہوں. میں ہی جنت ہوں، میں ہی جہنم ہوں. اگر میں جنت نہیں ہوں دوسروں کے لیے تو ظاہر ہے کہ مجھے جنت میں کوئی نہیں جانے دے گا. اور اگر میں دوسروں کے لیے جہنم بنا ہوا ہوں تو پھر جس جگہ پہ میرا مقام ہونا چاہیے مجھے مناسب ترین جگہ پہ بھیجا جائے گا جہاں پہ میں زندہ رہ سکوں. کیونکہ جو آدمی ہے ہی بدبو میں رہنے کا قابل اور عمر اس کی اسی میں گزری ہے، اس کو آپ خوشبو سنگھا دے بیچارہ مر جائے گا. یہ جگہ آرٹ بخوال نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور اس نے کہا کہ صاحب وہ کچھ لوگوں نے سیمینار کیا، بدبختوں نے مجھے بھی بلا لیا کیونکہ اخبار میں لکھتا ہوں. بدبختوں نے وہ ایک صحت افزا مقام پر سیمینار رکھ دیا، ہمیں ہوائی جہاز سے پہنچا دیا گیا. پہنچ گئے، سارا دن بے چینی میں گزرا. دوسرے دن سیمینار شروع ہونا تھا. شام بہت پریشان، دوپہر ہوئی تو میری حالت تباہ تھی. ایک صاحب نے کہا یار میں ڈاکٹر ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا صاحب مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں نیو یارک میں رہتا ہوں، وہاں پہ صبح سے لے کے شام تک گاڑیوں کا دھواں پھانکتا ہوں. کاربن مونو آکسائڈ جب تک اندر نہیں جاتی اس وقت تک دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا. آرٹیکل میں نے لکھا نہیں تھا، میں نے سوچا تھا صحت افزا مقام پہ جا کے لکھوں گا، یہاں دماغ ہی کام نہیں کر رہا. تو وہ کہنے کا اگر جب میں بہت تنگ آ گیا تو ایک صاحب سے میں نے جا کے پوچھا صاحب مجھے یہ بتائیں جہاں پہ کوئی ٹرک ورک کوئی چیز آتی ہے نام کی چیز؟ نے کہا صاحب ایک ٹرک آتا ہے صبح 4 بجے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کہنے کہ میں ساری رات جاگتا رہا اور 4 بجے کے قریب وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور ٹرک والے کو میں نے نکال کے $10 دیے اور اس سے کہا کہ بھائی اس گاڑی کا جتنا دھواں نکال سکتے ہو نکالو. اور اس نے جب وہ دھواں نکالا تو مجھے سکون نصیب ہوا. پھر میں نے وہ آرٹیکل لکھا، جب دوسرے دن پڑھا تو لوگ اشش کر اٹھے. لیکن میں نے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں کیونکہ اس پرفضا مقام پہ میں نہیں رہ سکتا. جو اس دھوئیں میں پلا ہے اس کے لیے پرفضا مقام موت ہے. جو جہنم میں رہا ہے اور دوسروں کے لیے جہنم بنائی ہے وہ تو جنت میں جا کے بیچارہ مر جائے گا.
وہ زندہ ہی کہاں رہے گا؟ اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو پھر جہنم میں لازمی طور پر بھیجنا پڑے گا. یہ اس کی زندگی کا تقاضا ہے، یہ خدا کا ظلم نہیں ہے. اور چونکہ خدا کسی کی موت نہیں چاہتے، اس گناہگار کی بھی چاہتے ہیں، اس ظالم کی بھی چاہتے ہیں کہ اس کو بھی زندہ رہے، تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے پھر جہنم جیسا مقام اس کے لیے پیدا کرنا پڑے گا جو اس نے دوسروں کے لیے پیدا کیا تھا، تاکہ یہ بھی زندہ رہے اور خوش رہے. تو جنتی اپنی جگہ پر خوش، جہنمی اپنی جگہ پر خوش. اب ہمیں صرف طے یہ کرنا ہے کہ ہم کس جگہ خوش رہنا چاہتے ہیں. خوش تو دونوں ہیں اپنی جگہ پر، وہ بھی خوش ہیں اور وہ بھی خوش ہیں. لیکن مسیح نے یہ کہا کہ مبارکباد کے قابل وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے جہنم نہیں بناتے بلکہ جنت بناتے ہیں. اور وہ باہر جنت اس لیے بنا پاتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک جنت بستی ہے، اور ان کو ظاہر ہے کہ جنت نصیب ہوگی، انہیں دیدار الہی ملے گا. لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں یہ جنت نہیں بنا سکتے، دوسروں کے ساتھ تعلقات میں نہیں بنا سکتے، تو پھر ہم دعوے تو شاید جتنے کیے چلے جائیں، لیکن پھر ہمیں خدا سے تمام تعلقات کا دعویٰ جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں بھی دیدار الہی نصیب ہوگا. پھر ہمیں دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا، بلکہ ہم وہاں جہنم میں ہوں گے، اور ماشاءاللہ وہاں پہ بہت سے لوگوں کے دیدار ہوں گے. بڑی بڑی کاریگر ہستیاں وہاں پر ہوں گی، بڑے بڑے ترم خان وہاں پر ہوں گے، بڑے جغادری قسم کے لوگ ہوں گے. پھر وہ ہوں گے اور ہم ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جو وہ یہاں کرتے تھے وہ وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ وہی کچھ کریں گے، اور ہم بھی ان کے ساتھ وہی کچھ کریں گے. جو یہاں پہ لوگوں کے سروں کے مینار بناتے تھے تو وہاں پر بھی تو آخر کریں گے نا کچھ. سر تو الگ نہیں ہوگا لیکن کھینچنے کی تو کوشش کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ایک جھٹکے سے سر الگ ہو جائے تو وہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہے، لیکن جتنا کھینچ کے الگ کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان کے بھی کچھ سر گھسیٹنے والے ہوں گے، تو یہ ان کے لیے مناسب ماحول ہوگا. لیکن مسیح ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے. شروع میں وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں، اور آپ آگے دیکھیں گے کہ آگے آنے والا ہے ذکر. انہی مبارک بادیوں میں جو آخری ہے اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہارا جینا دو بھر کر دیں گے، اسی دنیا میں تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے. اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے کیا ہوگا، کہا کہ تمہارے لیے، تم مبارک کے قابل ہو کہ تم ان کی اس جہنم کا جواب اس سے بڑی جہنم بنا کے نہیں دیتے، بلکہ تم نہ صرف انہیں معاف کرتے ہو بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہو کہ پروردگار انہیں راہ راست پر لگائیے، انہیں صراط مستقیم پر لے آئیے، یہ سیدھے ہو جائیں. یہ ہے طریقہ کار، اور یہ ہے وہ اندر کی صفائی، پاکیزگی. کہ باطنی پاکیزگی یہی ہے کہ آپ اپنے دشمن کی بھی برائی نہ چاہیں. یہ بھی نہ کہیں کہ اس کو ختم کر دے، کہیں اس کی دشمنی ختم کر دے، لیکن میرے دشمن کو زندہ رکھ. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بیماری ختم ہو جائے لیکن بیمار بچ جائے، مرض مر جائے لیکن مریض بچ جائے. تو اگر ہم میں سے ہر ایک کی سوچ یہی ہوئی ہے، پاکیزہ سوچ، کہ بیماری کو تو ختم کرنا ہے لیکن بیمار کو بچانا ہے، اگر یہ ہو جائے تو پھر تو ہم پر برکتیں ہیں، پھر تو ہم مبارکباد کے لائق ہیں، پھر تو قابل رشک ہے. ورنہ پھر میں وہ الفاظ تو استعمال نہیں کرتا، لیکن پھر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو لفظ کہے جا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جن کے لیے مسیح نے کہا کہ افسوس ان لوگوں کے حال پر. اور وہ عجیب لفظ ہے، کیونکہ عبرانی زبان کے جس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے، عتیق میں بھی آیا ہے، وہ لفظ صرف ہائے ہے. عجیب بات ہے کہ عبرانی میں بھی ہوا ہے، اور وہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے. کسی کے جیتے جی وہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا جاتا تھا. تو کہا کہ جیتے جی مر گئے وہ لوگ، زندہ درگور ہو گئے وہ لوگ جو اس راستے پر نہیں چلے. افسوس ان کے حال پر کہ جو اس حال میں چل بسے. تو وہ ان کے اوپر صرف ماتم ہے، مرثیہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.
تو ہمیں طے یہی کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کے مرنے کے بعد ان کے مرثیے پڑھے جائیں گے، ہائے ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، کہ یہ کہا جائے گا کہ جب تک یہ شخص رہا اس نے دوسروں کے لیے جنت بنا کے رکھی، دوسروں سے اچھی بنائی، اور اسی سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے پروردگار سے بھی اچھے تعلقات ہوں گے، اور اگر اس نے خدا کے بندوں سے دور نہیں رہا تو اب یہ خدا سے بھی دور نہیں ہوگا، اس کی بھی قربت میں رہ رہا ہوگا۔ شکریہ۔